بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کتنی چیزیں بدلنے کی کوشش کرتا ہے؟ کبھی نوکری بدلتا ہے، کبھی کاروبار بدلتا ہے، کبھی شہر بدلتا ہے، کبھی لوگوں کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی خود کو۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ شاید آپ کی زندگی بدلنے کے لیے آپ کو ہر چیز بدلنے کی ضرورت نہیں، شاید آپ کو صرف اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور شاید اس تعلق کی طرف واپس جانے کا ایک خوبصورت راستہ ہے استغفار۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، جب آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کسی فرینڈ کو فون، کسی رشتہ دار سے مشورہ، گوگل پر حل تلاش کرنا، یا پھر خاموشی سے اپنے رب کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ ہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور آخر میں اللہ کے دروازے پر آتے ہیں، حالانکہ ہونا اس کے بالکل الٹ چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ۔ استغفار صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایک واپسی ہے، ایک ایسا لمحہ جب بندہ اپنی انا ایک طرف رکھ کر کہتا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے، میں غلطی کرتا ہوں تو معاف کرنے والا ہے، میں راستہ بھول جاتا ہوں تو راستہ دکھانے والا ہے۔ اور شاید اسی لیے استغفار انسان کے دل کو اندر سے بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کبھی کبھی ہماری زندگی میں مسئلہ صرف باہر نہیں ہوتا، اندر بھی ہوتا ہے۔ باہر سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن دل بے سکون ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ رات کو نیند آتی ہے مگر سکون نہیں آتا، لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں مگر دل تنہا محسوس ہوتا ہے، دعائیں کرتے ہیں مگر دل میں ایک سوال رہتا ہے کہ یا اللہ میری زندگی کب بدلے گی؟ اور ایسے وقت میں استغفار انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے پاس ایک رب ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بارش، مال، اولاد، باغات اور نہروں کا ذکر فرمایا۔ یہ ہمیں ایک بہت خوبصورت حقیقت سمجھاتا ہے، اللہ کی رحمت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، استغفار کوئی جادوئی فارمولہ نہیں کہ آپ نے چند ہزار مرتبہ پڑھا اور اگلے دن ہر مسئلہ ختم۔ استغفار کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف پلٹے، اور جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کے لیے وہ راستے کھول سکتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ کبھی راستہ حالات میں کھلتا ہے، کبھی رزق میں، کبھی دل کے سکون میں، کبھی کسی نئے موقع کی صورت میں، اور کبھی ایسی کامیابی کی صورت میں جس کا انسان نے صرف خواب دیکھا ہوتا ہے۔ اور یہاں میں آپ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا تجربہ ہے جس نے استغفار کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط کر دیا۔ یہ بھائی لکھتے ہیں کہ میں روزانہ تقریباً 7,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس ہفتے میں نے الحمدللہ مجموعی طور پر 5 لاکھ سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑھ چکا ہوں۔ اب ذرا غور کریں، 5 لاکھ مرتبہ ایک ہی لفظ کو دہرانا صرف زبان کی مشق نہیں، اگر انسان اسے شعور کے ساتھ پڑھے تو وہ ہر مرتبہ وہ اپنے رب کے سامنے ایک ہی بات دہرا رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما۔ اور یہ لکھتے ہیں کہ الحمدللہ میں اپنی زندگی میں بہتری محسوس کر رہا ہوں، میرے حالات پہلے سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، ایسی کامیابیوں کے آثار نظر آ رہے ہیں جن کے لیے میں کافی عرصے سے دعا کر رہا تھا، اور سب سے خوبصورت بات، میرا ایک بڑا مسئلہ تھا اپنا ذاتی گھر بنانا۔ یہ میرے لیے صرف ایک عمارت نہیں تھی، یہ ایک خواب تھا، ایک ایسی خواہش جس کے لیے انسان برسوں انتظار کرتا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، میرے گھر کا کام شروع ہو چکا ہے۔ جب میں اس حقیقت کو دیکھتا ہوں تو دل سے صرف ایک ہی بات نکلتی ہے، الحمدللہ۔ یہ میرے لیے اللہ کی رحمت کی ایک خوبصورت نشانی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف میری اتنی تعداد میں استغفار پڑھنے سے لازماً یہ سب کچھ ہوا، کیونکہ اصل عطا کرنے والا تو صرف اللہ ہے۔ استغفار بھی اسی کی عطا ہے، دعا بھی اسی کی طرف سے توفیق ہے، اور کامیابی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب انسان اللہ کی طرف مسلسل رجوع کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سا یقین پیدا ہوتا ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے، اور یہی یقین انسان کو دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے۔ شاید آپ بھی اس وقت اپنی زندگی میں کسی ایسے خواب کے لیے دعا کر رہے ہیں، شاید آپ اپنا گھر چاہتے ہیں، شاید آپ اچھی نوکری چاہتے ہیں، شاید آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، شاید آپ قرض سے نکلنا چاہتے ہیں،
شاید آپ کسی رشتے کے لیے دعا کر رہے ہیں، شاید آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون آ جائے، یا شاید آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل دوبارہ زندہ ہو جائے۔ تو آج میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی دعا مت چھوڑیں اور اللہ سے اپنا تعلق مت چھوڑیں۔ لوگ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، حالات آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خواب بہت بڑا ہے، آپ کا ماضی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ تم اس کے قابل نہیں ہو، لیکن اللہ کی رحمت آپ کو کہتی ہے کہ واپس آ جاؤ۔ سوچئے، اگر آپ کے پاس دنیا کا سب سے طاقتور انسان بھی ہو لیکن اللہ کی مدد نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر پوری دنیا آپ کے خلاف ہو لیکن اللہ آپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ کے لیے کیا ناممکن ہے؟ اسی لیے استغفار کو صرف مسئلے کے حل کا ذریعہ نہ بنائیں، اسے اللہ سے تعلق کا ذریعہ بنائیں۔ صبح اٹھیں، استغفار کریں، کام پر جائیں، استغفار کریں، گھر کا کام کر رہے ہیں، استغفار کریں، گاڑی چلا رہے ہیں یا سفر کر رہے ہیں یا رات کو سونے سے پہلے استغفار کریں۔ آپ کا دل پریشان ہے تو استغفار کریں، گناہ ہو جائے تو استغفار کریں، نعمت مل جائے تو استغفار کریں، اور جب دعا پوری ہو جائے تب بھی استغفار۔ اور اگر آپ استغفار کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں تو ایک دم بہت بڑا ہدف رکھ کر خود کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ آپ صرف 100 مرتبہ پڑھ لیں، پھر آہستہ آہستہ بڑھائیں۔ اصل چیز صرف تعداد نہیں ہے، دل کی کیفیت ہے۔ آپ ایک مرتبہ استغفر اللہ کہیں لیکن دل سے کہیں تو وہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ ہزاروں مرتبہ پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ زبان کے ساتھ دل بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے، کیونکہ ہمیں صرف الفاظ نہیں دہرانے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ ہمیں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ خوبصورت بنانا ہے، ہمیں اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق بنانا ہے۔ اور آپ ذرا اپنے دل سے ایک سوال کریں کہ آپ کتنے عرصے سے کسی چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ 1 مہینہ یا 1 سال یا 5 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ؟ کیا آپ نے دعا مانگتے مانگتے تھک کر دعا چھوڑ دی ہے؟ اگر ہاں تو آج دوبارہ شروع کریں، لیکن اس مرتبہ اپنی دعا کے ساتھ استغفار بھی شامل کریں۔ کہیں، یا اللہ، میں اپنی کمزوریوں کے ساتھ تیرے پاس آیا ہوں، میری غلطیوں کو معاف فرما، میرے دل کو صاف فرما، میرے لیے جو بہتر ہے اسے میرے نصیب میں لکھ دے، میرے رزق میں برکت دے، میرے گھر میں سکون دے، میرے کام میں کامیابی دے، اور اگر میری کوئی خواہش میرے حق میں بہتر ہے تو اسے اپنے فضل سے میرے لیے آسان فرما۔ پھر استغفار کریں، آہستہ، محبت سے، یقین کے ساتھ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور ایک دن ہو سکتا ہے آپ پیچھے مڑ کر اپنی زندگی کو دیکھیں اور کہیں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ میری زندگی یہاں ختم ہو گئی ہے، لیکن اللہ کہے کہ یہاں سے تو میری مدد شروع ہوئی تھی۔ شاید آج کا مسئلہ کل کی کہانی بن جائے، شاید آج کے آنسو کل کی خوشی بن جائے، شاید آج کی تنہائی کل کی کامیابی کی بنیاد بن جائے، اور شاید آج آپ جس دروازے کے باہر کھڑے ہیں اللہ کل اسی دروازے کو آپ کے لیے کھول دے۔ لیکن یاد رکھیں، ہم اللہ کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کے لیے استغفار نہیں کرتے، ہم استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، اس کی طرف لوٹتے ہیں اور پھر اس کے فیصلے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور یہ بھائی کہتے ہیں کہ میرے اپنے تجربے میں گھر کا کام شروع ہونا میرے لیے صرف ایک تعمیر نہیں، یہ مجھے بار بار یہ یاد دلاتا ہے کہ انسان کسی چیز کو ناممکن سمجھ سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اور میں یہی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے بھی اللہ تعالیٰ مزید آسانیاں، مزید کامیابیاں اور مزید ترقی عطا فرمائے گا۔ میں اپنے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھی، کہ اللہ آپ کے ان خوابوں کو پورا کرے جنہیں آپ نے ابھی تک کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کیا۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کے گھر میں سکون دے، آپ کے کام میں کامیابی دے، آپ کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، اور سب سے بڑھ کر اللہ آپ کو اپنے قریب کر لے۔ آمین۔ تو آج سے ایک چھوٹی سی عادت شروع کریں، جب بھی دل میں بے چینی آئے استغفر اللہ کریں، جب کوئی مشکل سامنے آیا استغفر اللہ کریں، جب اپنی غلطی یاد آئے استغفر اللہ کریں، جب کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ اور استغفر اللہ، اور جب آپ کو لگے کہ زندگی میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تب سب سے زیادہ کہیں استغفر اللہ، کیونکہ شاید آپ کو ابھی یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ آپ کے لیے کیا لکھ رہا ہے، شاید پردے کے پیچھے کچھ ایسا بن رہا ہو جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں، شاید وہ دروازہ جس کے سامنے آپ مہینوں سے کھڑے ہیں کھلنے والا ہو۔ بس مایوس مت ہوں، دعا مت چھوڑیں، اللہ سے تعلق مت چھوڑیں، اور استغفار کو اپنی زندگی سے مت نکالیں، کیونکہ کبھی کبھی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی کسی بڑے فیصلے سے نہیں آتی، کسی بڑے انسان سے نہیں آتی،
کسی اتفاق سے نہیں آتی، بلکہ ایک چھوٹے سے لفظ سے شروع ہوتی ہے، استغفر اللہ۔ ایک بار، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، اور پھر شاید ایک دن آپ اپنی زندگی کو دیکھ کر کہیں کہ یا اللہ، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ تیرے دروازے پر واپس آنا میری زندگی کو اتنا خوبصورت بنا دے گا۔ اللہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والا بنائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمیں ایسی کامیابیاں عطا فرمائے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں، اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی مایوس نا امید دل کو امید مل جائے۔ اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔